بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ محرم الحرام کی 6 تاریخ ہفتے کے دن کا آج خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جو شخص بھی آج کے دن یہ عمل کر لے گا، پورا سال اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کے کاروبار میں برکتیں پیدا فرمائے گا۔ اس عمل سے 4 فائدے اس شخص کو فوراً ملتے ہیں۔ جو شخص بھی آج کے دن یہ عمل کرتا ہے، یہ 4 چیزیں فوراً اس بندے کو ملتی ہیں۔ ایک تو ایسی حاجت جو ناممکن ہے، جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتی، وہ اس کی ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ ماہ محرم الحرام کا مہینہ یہ شہادتوں سے بڑا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کو سمجھیں۔ اور آج اس مہینے کی 6 تاریخ کو جو کچھ بھی اللہ کی بارگاہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی مانگیں گے، اللہ عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ آج ہفتے کا دن ہے، ماہ محرم الحرام کا پہلا ہفتہ ہے، یعنی اسلامی سال کا پہلا ہفتہ ہے۔ اور اسلامی سال کے پہلے ہفتے کے دن جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے، اس زندگی میں بہار آ جاتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، جو کچھ مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے باوضو ہو کر کسی بھی جگہ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں۔ آپ نے باوضو ہو کر اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں تو صرف 7 مرتبہ سب سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے یہ 2 مختصر سی صورتیں پڑھنی ہیں، ان کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر ایک دعا پڑھنی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ دعا ہے۔ اس کو پڑھنے سے اللہ پاک بندے کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اس بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس بندے کے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ یوم عاشوراء کے دن کی فضیلت تو پہلے بھی آئی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ادب والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اس کا ادب کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے مانگنا چاہیے۔ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے یہ قرآن مجید کی دعا کو پڑھنا ہے۔ اللہم بکا اسوہنا وہنا بکا امسینا وبکا نحیا وبکا نموت وعلیک المصیر۔ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اللہم بکا اسوہنا بکا امسینا وبکا نحیا وبکا نموت وعلیک المصیر۔ آپ نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی دعا ہے، آپ نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے آگے جو دعا پڑھنی ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، وہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام آ جاتے ہیں، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس میں بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ جب آپ کسی بھی کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرتے ہیں تو اس میں برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی ابتدا بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک پھر اس بندے کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔
100 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی رحمتوں سے مالا مال ہونا ہے۔ اس اللہ پاک آپ کے اوپر اپنی برکتیں بے شمار کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے قرآن مجید کی ایک سورت کو پڑھنا ہے، وہ سورت فاتحہ شریف ہے۔ سورت فاتحہ شریف کو پڑھنے سے آپ کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں گی۔ سورت فاتحہ شریف کو اللہ پاک نے 2 مرتبہ نازل فرمایا، ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ آپ نے سورت فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورت فاتحہ شریف کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورت فاتحہ شریف کو پڑھنے سے آپ کی جتنی بھی بیماریاں ہوں گی وہ سب دور ہو جائیں گی۔ سورت فاتحہ شریف کو پڑھنے سے آپ کے اندر زہر جیسی بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک صحابی نے دیکھا ایک آدمی مرگی کے دورے سے گرفتار ہے، اس کے کان میں یہ سورت پڑھی گئی تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی ہر بیماری دور ہو گئی۔ جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں کے علاج کے لیے یہ بہت بہترین سورت ہے اور کاروبار کے تمام مسائل کا حل ہے۔ اس سورت کے اندر رزق کے متعلق ہے، اس کے اندر شفا کے لیے بے ہے۔ جب ہم سورت فاتحہ کو پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ نے سورت فاتحہ شریف کو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے چوتھے نمبر پر جو سورت پڑھنی ہے وہ سورت اخلاص ہے۔ سورت اخلاص رب کائنات کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورت اخلاص پڑھنے سے ہم رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے حکم دیتا ہے یہ کون سا بندہ ہے جو اپنے رب کو راضی کر رہا ہے، یہ کون سا بندہ ہے جو اپنی تمام دعاؤں کو قبول فرمانا چاہتا ہے۔ تو فرشتے اللہ پاک سے حکم دیتے ہیں یا اللہ پاک یہ تیرا وہ بندہ ہے، تو اللہ پاک فرشتوں سے حکم دیتے ہیں جاؤ اس بندے کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو قبول فرما لو۔ فرشتے اس بندے کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ نے سورت اخلاص شریف کو بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کر اپنی تمام دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ اور آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، ان کے خاندان کے صدقے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے اور اپنی تمام حاجات کو قبول فرمانا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔